پچھلے کچھ دنوں میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس نے یہ سوالات کیے، بہت زیادہ ٹینشن کا شکار تھے کہ سر ہمیں بتائیں کہ کیا ہم اپنی ویب سائٹ بائی کریں یا ہم کسی اچھی سائٹ کا آتھر اکاؤنٹ بائی کریں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس ٹاپک کے اوپر ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں بالکل کلیریفیکیشن ہو جائے گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے آیا اپنی ویب سائٹ بلڈ کرنی ہے یا بنی بنائی ویب سائٹ بائی کرنی ہے یا پھر آپ نے کسی اچھی سائٹ کا آتھر اکاؤنٹ بائی کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے ہمارے لیے کیا چیز کس کنڈیشن میں سوٹیبل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فرحان بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے کمپیریزن کرنا ہے کہ ہمیں کیا چیز کرنی چاہیے۔ اکثر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جی ہمارے پاس 1 لاکھ کا بجٹ ہے، 2 لاکھ کا بجٹ ہے، 5 لاکھ کا بجٹ ہے، ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جی بی او بی کے اندر، اور ہمیں بتائیں، مشورہ دیں ہم کیا کریں۔ تو اکثر وہ بڑے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا چیز کی جائے، کہ آیا کہ ہمیں آتھر اکاؤنٹ بائی کیا جائے کسی ویب سائٹ کا یا پھر ہمیں ویب سائٹ خود جو ہے نئی بنائی جائے یا ویب سائٹ بنی بنائی بائی کی جائے۔ تو آج کی ویڈیو میں دونوں جو چیزیں ہیں ان کے آپ کو پروز اینڈ کونز بتاؤں گا، اور اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ آپ کے لیے کیا چیز سوٹیبل ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں آتھر اکاؤنٹس کی طرف۔ اگر آپ کسی اچھی ویب سائٹ کا آتھر اکاؤنٹ بائی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا بینیفٹ مل سکتے ہیں۔ جو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آتھر اکاؤنٹ ہمیں نارملی لو انویسٹمنٹ کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی ہمیں انویسٹمنٹ کم کرنی پڑتی ہے۔ کئی سائٹوں کا آتھر اکاؤنٹ آپ کو منتھلی بیسس پہ مل جاتا ہے کہ 30,000 پر منتھ، 40,000 پر منتھ، 50,000 پر منتھ۔ اگر سال کے لیے بائی کر رہے ہیں تو 1.5-2 لاکھ میں آپ کو اچھی سائٹ کا آتھر اکاؤنٹ مل جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا اس کا کیا ہے جی کہ آپ کو جب آتھر اکاؤنٹ آپ بائی کرتے ہیں کسی ویب سائٹ کا، تو سب سے اچھی چیز مجھے لگتی ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جو بگنرز ہیں، جن کو ایس ای او کا نالج نہیں ہے، ان کو مینٹیننس کی ٹینشن نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے ایک ویب سائٹ کا آتھر اکاؤنٹ بائی کر لیا۔ اب مینٹیننس اس کی ایڈمن نے خود کرنی ہے، مالک نے خود کرنی ہے۔ آپ کا کام صرف کیا ہے کہ آپ نے آتھر اکاؤنٹ بائی کر لیا، اب آپ نے جسٹ فوکس کرنا ہے سیلنگ کے اوپر۔ تیسری چیز جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے جی کہ اس پہ جو آتھر اکاؤنٹ والی سائٹیں ہوتی ہیں، اس پہ نارملی گیسٹ پوسٹ سیل کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو سائٹس ہوتی ہیں مارکیٹ میں آلریڈی ان ہوتی ہیں، مارکیٹ میں لوگ اس کو جان چکے ہوتے ہیں، لہٰذا اس پہ گیسٹ پوسٹ سیل کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ لیکن جہاں آتھر اکاؤنٹ بائی کرنے کے یہ فوائد ہیں، وہاں پہ اس کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، وہاں پہ کچھ اس کے کونس بھی ہیں، اور وہ کونس کیا ہو سکتے ہیں ذرا اس کی طرف اب آ جاتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اگر آپ کسی ویب سائٹ کا آتھر اکاؤنٹ بائی کرتے ہیں تو وہ یہ ہے جی کہ آپ جتنی مرضی سیلنگ کر لیں، الٹیمیٹلی وہ ویب سائٹ کسی اور کی ہے، وہ ویب سائٹ آپ کی نہیں ہے۔ آپ محنت کر رہے ہیں، اس کی پروموشن کر رہے ہیں، وہاں پہ آرڈرز لے رہے ہیں، ہاں پیسے کما رہے ہیں، آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ویب سائٹ کے صرف آتھر اکاؤنٹ بائی کرتے ہیں اور اچھے خاصے پیسے لاکھوں روپے کما لیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد ویب سائٹ وہ اگلے بندے کی ہی ہے، وہ آپ کی ویب سائٹ نہیں ہے، کبھی آنرشپ نہیں مل سکتی اس کی آپ کو۔ اگلی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ڈیفینیٹلی منتھلی جو چارجز ہیں وہ پے کرنے پڑتے ہیں، یا اینول چارجز پے کرنے پڑتے ہیں۔ جب بھی آپ نے آتھر اکاؤنٹ بائی کرنا ہے، جتنی ڈیوریشن کے لیے کرنا ہے، تو آپ کو ہر بار چارجز پے کرنے پڑیں گے۔ اس سے اگلی چیز ہمارے پاس جو یہ ہے کہ آپ جو گیسٹ پوسٹنگ والی مارکیٹ پلیسز ہیں، جس طرح لیٹس سپوز لنک ہاؤس ہے، آپ لنک ہاؤس کے اوپر، آئی کاپی فائی کے اوپر، گیسٹ پوسٹ ناؤ کے اوپر آپ آنرشپ کے ساتھ یہ سائٹیں ایڈنگ کر سکتے ہیں۔ اگر میری ویب سائٹ اپنی ہے نا، تو میں وہاں پہ آنرشپ ثابت کر کے میں ایز این آنر وہاں پہ ایڈ کروں گا، اور جب کلائنٹ کو نظر آئے گا یہ ویب سائٹ آنر نے خود ایڈ کی ہے، تو آپ کو آرڈر آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو آتھر اکاؤنٹ کے کیس میں آپ آنرشپ کے ساتھ سائٹیں ایڈ نہیں کر سکتے بہت سارے پلیٹ فارمز کے اوپر۔ اور جو لاسٹ چیز اس کے بارے میں وہ یہ ہے جی کہ آپ کو جو اگر آپ کی اپنی ویب سائٹ ہے اس پہ رائٹ فار اس کا پیج بناتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو جینوئن انکوائریز خود آتی ہیں چل کے، تو لیکن آتھر اکاؤنٹ کے کیس میں نارملی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو جو جینوئن انکوائریز ہیں وہ خود نہیں آئیں گی، آپ کو فیس بک کے اوپر، لنکڈ ان کے اوپر، واٹس ایپ گروپس کے اندر ان کی پروموشن کرنی پڑے گی اپنی آتھر اکاؤنٹ والی سائٹ کی، پھر آپ کو وہاں سے آرڈرز آنا سٹارٹ ہوں گے۔ آتھر اکاؤنٹ کے بعد اب باری آتی ہے پرسنل ویب سائٹس کی۔ اب اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہماری اپنی ویب سائٹ ہے، ہم کہیں سے سائٹ بائی کر لیتے ہیں یا ویب سائٹ نئی بلڈ کر لیتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو سب سے جو بنیادی جو چیلنج آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ یہ ہے جی کہ اس میں انویسٹمنٹ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اچھی سائٹ بائی کرنی ہے جس کا ڈی اے ڈی آر کو 30+ ہو اور ٹریفک اس کی 10,000 سے اوپر ہو، یو ایس سے ٹریفک آ رہی ہو، اگر آپ نے ایسی سائٹ بائی کرنی ہے جس کی ایج کوئی 1 سال سے کم از کم زیادہ ہو، تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کو تھوڑی سی ایکسپینسو سائٹ ملتی ہے، وہ 1.5-2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے میں یہ سائٹ آپ کو ملتی ہے، اور مطلب ویری کرتا ہے، اور آپ کی بارگیننگ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کتنی اچھی بارگیننگ کر سکتے ہیں سیلر کے ساتھ۔
تو لیکن یہ انویسٹمنٹ تھوڑی سی یہاں پہ ڈیفینیٹلی ہائی ہوتی ہے. اچھا اگلی چیز یہاں پہ یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, میں جتنے بھی ہمارے بگنرز ہوتے ہیں جو GBOB کورس کرتے ہیں, جن کو SEO کا نالج زیادہ نہیں ہوتا, ان کو میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنی ویب سائٹ فی الحال چاہے بائی نہ کریں, کیونکہ جب آپ اپنی ویب سائٹ بائی کرتے ہیں تو اس کی ٹریفک کو مینٹین بھی تو کرنا پڑے گا نا. ویب سائٹ بائی کر لی, اس کی ٹریفک 10,000 تھی, آپ نے بائی کی, اس کو مینٹین نہ کر سکے, کیا ہوا 2 ماہ کے بعد 3 ماہ کے بعد ٹریفک گر گئی, اب کیا ہوگا, وہ جو انویسٹمنٹ تھی وہ ضائع ہونے کے چانسز پیدا ہو گئے. تو اگر آپ اپنی ویب سائٹ بائی کرتے ہیں, اچھی سائٹ بائی کرتے ہیں, تو آپ کو اس کی مینٹیننس کم از کم آنی چاہیے. آپ اس کے اوپر کانٹینٹ پبلش کرنا, اس کی ٹیکنیکل SEO جو فالٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے نکالنا, وہ آپ کو آنا چاہیے. یا آپ کو کم از کم ایک بندہ ہائر کرنا پڑے گا, پرسن ہائر کرنا پڑے گا, جو کہ آپ کی اس ویب سائٹ کی SEO کو مینیج کرے گا, تاکہ وہ ٹریفک آپ کی ڈراپ نہ ہو بلکہ وقت کے ساتھ وہ امپروو ہو. اور جو تھرڈ چیز یہاں پہ ہے وہ یہ ہوتی ہے جی کہ آپ کی جو پرسنل ویب سائٹ ہوتی ہے, چونکہ مارکیٹ میں آلریڈی اتنی ان نہیں ہوتی, لہٰذا اس کو پہلے آپ کو مارکیٹ میں ان کرنا پڑتا ہے, تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. اگر آپ کسی فیمس سائٹ کا آتھر اکاؤنٹ بائی کر لیتے ہیں, اس پہ گیسٹ پوسٹ سیل کرنا آسان ہے. لیکن اگر آپ اپنی ویب سائٹ بائی کرتے ہیں, پہلے اسے مارکیٹ میں پروموٹ کریں گے, بتائیں گے لوگوں کو یار یہ میری ویب سائٹ ہے, میں اس پہ گیسٹ پوسٹ سیل کر رہا ہوں, اس کی فلاں پرائس ہے, مارکیٹ میں بتانا پڑے گا. تو گیسٹ پوسٹ کے آرڈرز آنے میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے, کوئی 15-20 دن 1 ماہ کا ٹائم لگ سکتا ہے. اس کے بعد آپ کی آرڈرز آنے کی جو ریشو ہے وہ سیٹ ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, جہاں اس کے یہ مسائل تھے, اس کے جو فائدے ہیں, مطلب جو آتھر اکاؤنٹ کے کیس میں جو اس کے مسائل تھے وہی اس کیس میں ہمارے بینیفٹس ہوں گے. یعنی اس کیس میں آپ کے پاس آنرشپ ہوتی ہے, سائٹ آپ سائٹ کے مالک ہیں, آپ سائٹ کو آگے سیل کر سکتے ہیں, آپ جتنی پروموشن کریں گے آپ کا ایسٹ بلڈ ہو رہا ہے. اگلی چیز, آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ کوئی اینول یا منتھلی زیادہ چارجز پے نہیں کرنے پڑتے, بس ہوسٹنگ کا یا ڈومین کی فیس ہوتی ہے, وہ نامنل سی فیس ہوتی ہے, وہ آپ پے کرتے ہیں, اس کو زیادہ خرچہ نہیں کرنا پڑتا. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. آتھر اکاؤنٹ کے کیس میں آپ گیسٹ پوسٹ تو لگا سکتے ہیں, لیکن پرانے آرٹیکلز, کسی اور کے لگائے گئے آرٹیکلز میں لنک انسرٹ نہیں کر سکتے. اپنی ویب سائٹ کے کیس میں آپ کے پاس فل ایکسیس ہے, آپ نئے آرٹیکل پبلش بھی کر سکتے ہیں, اور کسی بھی آرٹیکل میں کسی بھی پیج میں کلائنٹ کا لنک بھی انسرٹ کر سکتے ہیں, لہذا آپ کے پاس فل کنٹرول ہے. اس کے علاوہ آپ آنرشپ کے ساتھ مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر مختلف گیسٹ پوسٹنگ جو مارکیٹ پلیسز ہیں وہاں پہ آپ یہ سائٹیں ایڈ کر سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک لسٹ بلڈ کی ہے جس میں 80+ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ آنرشپ کے ساتھ اپنی سائٹیں اگر ایڈ کریں تو آپ کو آرڈرز آنے کے چانسز پیدا ہو سکتے ہیں. تو وہ لسٹ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرواؤں گا. اب اس لسٹ کو دیکھ کے وہاں پہ اپنی سائٹیں, اگر جن کے پاس اپنی سائٹیں ہوں گی وہ آنرشپ کے ساتھ وہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. اور جو لاسٹ چیز ہے اس میں یہ ہے جی کہ آپ جب اپنی ویب سائٹ آپ بناتے ہیں یا بائی کرتے ہیں, اس پہ رائٹ فار اس کا پیج بناتے ہیں, وہاں اپنا کانٹیکٹ دیتے ہیں, تو جس طرح ہم لوگ وینڈرز کو آؤٹ ریچ کرتے ہیں, اس طرح بہت سارے جو بائرز ہیں یا جو ریسیلرز ہیں وہ آپ کے رائٹ فار اس کے پیج کے اوپر آ کے آپ کو اپروچ کریں گے, اور ڈائریکٹ آپ کو ویب سائٹ کے اوپر آرڈر آنے کے چانسز کافی زیادہ پیدا ہو سکتے ہیں. تو جو آتھر اکاؤنٹ والی سائٹیں ہوتی ہیں وہاں پہ پر گیسٹ پوسٹ ریٹ عام طور پر کم ہوتا ہے, لیکن جب کوئی کلائنٹ چل کے ہماری ویب سائٹ پہ خود آتا ہے, ہماری ویب سائٹ پہ رائٹ فار اس پیج کے تھرو انکوائری آتی ہے, اس کو نسبتاً ہم مہنگی گیسٹ پوسٹ سیل کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تو بہرحال جی میں نے آپ کو یہ تمام جو فائدے نقصانات ہیں دونوں کیسز میں بتا دیے ہیں. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اگر تو آپ کو SEO کا ایکسپیرینس ہے, تھوڑا سا آپ کو آرٹیکل رائٹ کرنا یا آرٹیکل کو کم از کم پرکھنا آتا ہے, بلکہ جو شہزاد بھائی کا چینل ہے اس کے اوپر یہ 3 لیکچرز پہ مشتمل ایک کورس ہم نے جو ماڈیول ہے GBOB فری کورس کے اندر وہ لگا دیا ہے, تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا آرٹیکل کیسے رائٹ کیا جا سکتا ہے, اچھے آرٹیکل کو کس طرح پرکھا جا سکتا ہے. تو اگر کچھ بیسک چیزیں آپ سیکھ لیتے ہیں نا تو پھر تو اپنی ویب سائٹ بائی کرنا بہت زبردست ہے. لیکن اگر آپ بیسک چیزیں نہیں سیکھ پا رہے, آپ کو بیسک SEO نہیں آتی ہے, تو پھر آپ جائیں گے آتھر اکاؤنٹ کی طرف اور وہاں سے اپنے کام کا آغاز کریں گے. کوئی 6 ماہ 1 سال آتھر اکاؤنٹ کے تھرو اپنی ارننگ سٹارٹ کریں, اس کے بعد جو آپ نے ارننگ کی ہوگی اس کو ری انویسٹ کریں اور اپنی سائٹ وہاں سے بائی کر لیں. اسی دوران آپ کو تھوڑی بہت SEO کا نالج بھی انشاءاللہ آ جائے گا, تو پھر آپ اپنی ویب سائٹ بائی کر کے اچھے انداز میں اس کو چلا سکتے ہیں.
تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ڈیسائیڈ کر لیا ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آیا کہ کسی ویب سائٹ کا آتھر اکاؤنٹ بائی کرنا ہے یا پھر آپ نے اپنی ویب سائٹ بائی کرنی۔ تو آپ جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ نے کیا چیز ڈیسائیڈ کی ہے، کیا آپ ویب سائٹ بائی کرنے کی طرف آئے ہیں یا آپ نے آتھر اکاؤنٹ بائی کیا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔